دوستوں آج ماہ جمادی الاول کی 13 تاریخ ہفتے کے دن صرف 41 بار یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ رزق، دولت، شہرت، پسند کی شادی، پسند کی نوکری، گھر، گاڑی، صحت اور عزت، جو بھی مانگو گے رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گی۔ آج یہ وظیفہ صرف وہی پڑھے گا جسے رب کی طرف سے توفیق عطا ہوگی، جسے اللہ رب العزت کی ذات دولت سے، شہرت سے، مال و عزت سے نوازنا چاہتی ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ جمادی الاول کی 13 تاریخ ہفتے کے دن صرف 41 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائے گی۔ اللہ والوں، اگر آپ آج ماہ جمادی الاول کی 13 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں اور جو چاہیں اللہ رب العزت سے مانگ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے۔ آج رب کریم سے اپنی حاجات کو پوری کروانے کا وقت ہے۔ آج اپنی پسند کے فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ اللہ والوں، ماہ جمادی الاول کا مہینہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے اور بہت سے لوگ ماہ جمادی الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ اللہ والوں، آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے صرف 41 بار پڑھتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آپ میں سے جو لوگ پریشان ہیں، بیٹی کی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بیٹیاں جوان بیٹی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ آتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، آج بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ میں سے جو لوگ پریشان ہیں قرض سے نجات کے لیے، اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، مقروض ہے، قرض سے مکمل نجات کے لیے بھی پڑے گا تو رب کریم غیب سے قرض کی ادائیگی فرما دیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار ہے، روزگار نہیں مل رہا، کئی سالوں سے محنت مشقت کر رہے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا لی، لوگوں کے تانے بھی سن لیے، بڑی بڑی سفارشیں بھی کروا لی، اس کے باوجود آپ کو نوکریاں نہیں مل رہی، آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں نظر بد ہے، حسد جادو ہے، آپ جو بھی اس چیز کی شکار میں پھنس چکے ہیں، آپ لوگ بس اس خاص وظیفے کو پڑھیں، ہفتے کے دن پڑھیں، آپ کے تمام معاملات بہتر نہیں بہترین ہو جائیں گے۔ آپ کے رزق کا انتظام نہیں ہوتا، آپ کا کاروبار چلتا بند ہو رہا ہے، کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، مسائل ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، تو آج ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے تمام رکے ہوئے کام، جتنے بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ آج رب کریم سے جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، مانگتے چلے جائیں۔ آپ رب کریم سے مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والوں، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ جلد اس کے پاس گھر، گاڑی، دولت، شہرت ہو جائے۔ رب کریم سے مانگ کر دیکھو، وہ چاہے تو راتوں رات امیر کر دے، چاہے تو راتوں رات غریب کر دے۔ جب کامیاب بھی ہو رب کی طرف سے ہو، آسانیاں بھی ہوں تو رب کی طرف سے ہوں، پریشانیاں بھی رب کی طرف سے، پھر کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہو؟ پھر کیوں رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر منگتا بھیکاری فقیر بن کر نہیں مانگتے؟ اللہ والوں، آج ہفتے کا دن ہے، بہت ہی خاص دن ہے۔ آج رب کریم سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، آج رب کریم کو منانا بھی بتاؤں گا، آج اپنی پسند کے فیصلے کروانا بھی بتاؤں گا۔ اللہ والوں، آج وقت ہے، وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آج وظیفے کو مکمل دیکھ کر صرف 41 بار پڑھنے سے اگر آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والوں، وظیفہ بہت طاقتور ہے، یہ رب کریم کے نام کا وظیفہ ہے، یہ نام جسے جلالی اسم اعظم کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے سے رب کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، جسے پڑھنے سے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، جسے پڑھنے سے
मुंह से निकली हर हाजत पूरी हो जाती है। आज अगर कोई रब करीम के कमालात को, रब के मोजज़ात को, रब की गैबी मदद को, रब के गैबी खजानों को खुली आंखों से देखना चाहता है तो आज हफ्ते के दिन का ये खास वजीफा बताए गए तरीके से पढ़कर देख ले। अल्लाह वालों, सहाबाए किराम भी यही नाम पढ़ा करते थे, यही कुरानी आयात पढ़ा करते थे, यही आमाल पढ़ा करते थे। उनकी हाजात क्यों पूरी हो जाती थी और आज हमारी हाजात पूरा होने का नाम क्यों नहीं लेती? क्या वजह है जो हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं? क्योंकि आज हम जब भी मांगने बैठते हैं, जब भी हम अपनी मुश्किलात का जिक्र करते हैं, मुश्किल वक्त आता है, हम सबसे पहले लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, दर बदर की ठोकरें खाते हैं, अपना पूरा जोर लगा लेते हैं, लोगों के ताने सुनते हैं। जब कहीं से कोई मदद नजर नहीं आती, फिर थक हार के हम लोग रब्बे करीम के सामने जाते हैं। और सहाबे किराम पैगंबर रसूलों पर जब भी कभी मुश्किल वक्त आता, जब भी कभी परेशानी आती, तो वो हमेशा तन्हाई में बैठकर रब से राब्ता बनाते, अपना राब्ता जोड़ते, रब के आगे हाथ जोड़कर कहते, मेरे मौला, मेरे गुनाहों की वजह से मैं इस दलदल में फंस गया हूँ, अब मैं तेरी नजर करम का मुंतजिर हूँ। अल्लाह वालों, फिर रब की ऐसी नजर करम होती, रब की ऐसी नजर रहमत होती कि वो दोबारा से अपने पिछले मकाम पर लौट आते। अल्लाह वालों, एक सहाबा किराम का जिक्र है, अगर मेरी ऊंट की लगाम भी छूट जाती या रस्सी भी गुम हो जाती तो मैं कुरान से कहता कि ए कुरान, तू बता मेरे ऊंट की रस्सी कहाँ है। मकसद ये था, बात ये थी कि कुरान से मदद इख्तियार करते और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी बात सुनता। तो अल्लाह वालों, आज यही वो कुरान है, यही आयत है, यही नाम है और हम भी मौजूद हैं। बस तरीका मुनफरिद है। उनके दिल में रब की मोहब्बत थी, उनके दिल में वसवसे नहीं थे। वो जानते थे कि हम जब भी अल्लाह पाक से मांगेंगे, अल्लाह पाक जरूर अता फरमाएगा। हम जब जब अल्लाह पाक से अपने राब्ते को मजबूत करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी रहनुमाई जरूर फरमाएगा। अल्लाह वालों, आज जब हम पर मुश्किल वक्त आता है, हम ये देखते हैं हमारे बैंक में क्या पैसे हैं, हमारे पास एसेट्स क्या हैं, हम किन चीजों को बेच के अपना कर्जा अदा कर सकते हैं। अल्लाह वालों, हम लोग रब की गैबी मदद पर यकीन नहीं रखते, हम लोग अल्लाह पाक के नाम अल रज़्ज़ाक़ को फरामोश कर बैठे हैं। अल्लाह वालों, आज यही वजह है कि हम लोग खसारे में हैं। हम लोग आज जभी तबाह और बर्बाद हो रहे हैं और बेबरकती के शिकार में फंसे हुए हैं। अल्लाह वालों, सब कुछ रब की तरफ से आता है, मदद भी रब की तरफ से आएगी, आसानी भी रब की तरफ से आएगी, लेकिन आप लोगों को मांगना पड़ेगा, आप लोगों को रब से राब्ता जोड़ना पड़ेगा, 5 वक्त की नमाज पढ़नी पड़ेगी, पाक साफ रहना पड़ेगा। अल्लाह वालों, नबी पाक की जितनी ज्यादा सुन्नतों पर अमल करोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको उतना ही ज्यादा नवाजेगा। जितना रब पे तवक्कुल रखोगे, रब का गुमान जैसा करोगे, अल्लाह पाक वैसा ही आपके गुमान के मुताबिक बन जाएगा। अगर आप लोग ये सोचेंगे पता नहीं रब देगा या नहीं देगा, तो अल्लाह वालों, रब बिल्कुल नहीं देगा। और अगर आप ये सोचेंगे कि जरूर देगा, बस कहां से देगा मैं वो देखना चाहता हूं कि रब की नजर करम होती कहां से है। अल्लाह वालों, फिर रब जो नवाजेगा, आप लोग भी हैरान रह जाएंगे, परेशान रह जाएंगे कि रब की गैबी मदद कैसे आती है। अल्लाह वालों, आज जब हम दुनिया वालों के सामने हाथ फैलाते हैं, दुनिया वालों को राजी करते हैं, तो रब की जात नाराज हो जाती है। वो बंदा खुद मेरा मोहताज है, तो उसके सामने हाथ क्यों फैलाता है? इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आज इस खास अमल को पढ़े, बताए गए तरीके से पढ़े, हफ्ते के दिन पढ़े, तमाम काम छोड़कर पढ़े। सिर्फ और सिर्फ 41 बार तो पढ़ना है। कितना कोई वक्त लग जाएगा? 1, 2, 3 मिनट, इससे ज्यादा का वक्त नहीं लगने वाला। अल्लाह वालों, आज वक्त है रब से मांगने का। आज वक्त है आप लोग अल्लाह पाक से अपना राब्ता मजबूत करें। दुनिया जहां की किसी भी कोने से आपका ताल्लुक हो, आप इंडिया में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आपने आज हफ्ते के दिन किसी भी वक्त ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की पाबंदी, ना जगह की कोई कैद है। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद, किसी भी वक्त इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। रात 9, 10, 11, 12 बजे तक भी इस अमल को कर सकते हैं। ना वक्त की पाबंदी, ना जगह की कोई कैद है। बस आप लोगों ने तन्हाई में बैठकर मंगता भिखारी फकीर बनकर इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ लेना है। जिसको जब जहां और जैसे वक्त मिलता है ये वजीफा लाजमी पढ़ ले, क्योंकि
یہ ہفتے کے دن کا بہت ہی خاص اور شرطیہ عمل ہے، اس میں کسی بھی قسم کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر آپ ہفتے کے دن ایک بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیتے ہیں تو اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا چاہیے۔ اللہ والوں، چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ والوں، اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اس سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ۔ میرے مولا، تجھے قرآن کا واسطہ، تجھے ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتوں کا واسطہ۔ میرے مولا، ہم سب کی تمام دل کی نیک جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ جو بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ہے اس کی تنگ دستی دور فرما دے۔ میرے مولا، جو لا علاج بیماریوں کے شکار ہیں ان کو شفاء کلی نصیب فرما۔ میرے مولا، ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پر شرمندگی عطا فرما، ندامت والا دل عطا فرما۔ میرے مولا، جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما۔ جو میری بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد بنا دے۔ جو کرائے کے مکان پر دھکے کھا رہے ہیں ان کو اپنا ذاتی مکان عطا فرما دے۔ میرے مولا، ہمیں اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما۔ میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں پہ نظر رحمت اور نظر کرم فرما، ان کی مدد کا بہترین بندوبست فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والو، اس سے پہلے آپ لوگ، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ میں سے ویڈیو کو اسکپ کر کر بھگا کر دیکھ رہے ہیں، لیکن اب وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ بس آپ لوگوں نے وظیفہ ایک اچھے انداز میں سمجھنا ہے۔ ویڈیو پوری دیکھیں، سمجھ کے آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ 100% سننے کا بھی ثواب ملے گا، اور جب وظیفہ پڑھیں گے تو بے شک کامیابی آپ کو ضرور ملے گی۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ لوگ کوشش کریں گے نماز والا پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی مقروض ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، میرے مولا آپ لوگ نیت اس طریقے سے کریں گے کہ میرے مولا مجھے قرض سے مکمل خلاصی عطا فرما۔ اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں، آپ کے گھر میں تناؤ بہت ہے، لڑائی جھگڑوں کے معاملات ہیں تو اللہ والوں گھر میں خیر و برکت کے لیے پڑھ لیں، رزق میں برکت کے لیے پڑھ لیں۔ پہلے گزارا اچھا ہو رہا تھا لیکن اب گزارا نہیں ہو پا رہا، پتہ نہیں چلتا پیسہ کب آتا ہے اور کب ختم ہو جاتا ہے، تو رب سے برکت طلب کریں، اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا۔ بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ لوگ بس اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے اس عمل کو پڑھیں، یوں محسوس کریں وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔
अपने मकसद को जहन में रखते हुए सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब्बे करीम के एक नाम का वजीफा है, जिसे आपने 41 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह सिर्फ 41 बार ये रब्बे करीम का नाम पढ़ने से आपकी हर नेक जायज हाजत पूरी हो जाएगी, आपकी हर नामुमकिन हाजत पूरी हो जाएगी, आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। आपने या जल जलाली वल इकराम को पढ़ना है। या जल जलाली वल इकराम ये रब्बे करीम का वो जलाली इसमें आजम है जिसे पढ़ने वाला रब को डायरेक्ट राजी करता है, क्योंकि जब कोई बंदा या जल जलाली वल इकराम पढ़ना शुरू करता है तो रब की रहमतें, रब की बरकतें अपनी जलाल में आ जाती हैं। जिस बंदे के लिए रब की रहमतें जलाल में आ जाती हैं उस बंदे के मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। जिस घर में आज या जल जलाली वल इकराम का ये वजीफा पढ़ लिया जाएगा उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा, उस घर के तमाम बिगड़े काम सवर जाएंगे, उस घर की तमाम गुर्बत, तमाम तंगदस्तियां खत्म हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके तमाम बिगड़े काम सवर जाएं, आपके घर के हालात बदल जाएं, आपकी तंगदस्तियां दूर हो जाएं, परेशानियां खत्म हो जाएं, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाए, तो आज या जल जलाली वल इकराम को पढ़कर देखिएगा। आपने या जल जलाली वल इकराम को सिर्फ 41 बार पढ़ना है, 41 टाइम्स पढ़ना है। या जल जलाली वल इकराम एक बार हो गया, या जल जलाली वल इकराम 2 बार हो गया, या जल जलाली वल इकराम 3 बार हो गया। इस तरीके से या जल जलाली वल इकराम को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 41 बार पढ़ना है, 41 टाइम्स पढ़ना है। और जब जब आपकी जबान से या जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। इंशाअल्लाह 100% गारंटी के साथ आपकी हर मांगी गई दुआ कबूल व मंजूर होगी। अल्लाह वालों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, या जल जलाली वल इकराम को बताए गए तरीके और तरतीब के साथ सिर्फ 41 बार पढ़िएगा। तवज्जो के साथ पढ़िएगा, पूरा दिल लगा के पूरी तवज्जो के साथ पढ़िएगा। अल्लाह वालों, ऐसा ना हो कि अपनी आंखें इधर उधर घुमा रहे हैं, या फिर सोच में तसव्वुर में कोई और है, या फिर आप लोगों का दिमाग और दिल दोनों वजीफे में लग ही नहीं रहा। ऐसा नहीं करिएगा। वजीफा अच्छे अंदाज में पढ़ा जाता है, सही तरीके से पढ़ा जाता है और रब को राजी करने के लिए पढ़ा जाता है। अपने मकसद को याद करते हुए, रोते हुए, तड़पते हुए आप लोग या जल जलाली वल इकराम पढ़ेंगे। ये ऐसा जलाली इसमें आजम है कि आपके दुश्मनों की तो चीखें निकाल देता है, नसीब को उजागर करता है, रब की रहमतों को आपकी तरफ मुतवज्जो करता है। अल्लाह वालों, या जल जलाली वल इकराम 41 बार पढ़ने के बाद अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या पढ़ना है। दूसरे नंबर पे आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा भी बहुत खास है। आप लोगों ने एक कुरानी दुआ पढ़नी है और वो दुआ भी बहुत खास है। ये दुआ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील है। आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह वालों, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार आपने पढ़ना है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये बहुत ही खास दुआ है। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है। इसे दुआए खलील कहा जाता है। अल्लाह वालों, ये दुआ इतनी खास है कि आप लोग जब बुरे वक्त में पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक की मदद फौरी तौर पर आ जाती है। क्योंकि इस दुआ का मतलब क्या है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, पाक है वो जात और वही बेहतरीन कारसाज है, वही बेहतरीन पालने वाली है। अल्लाह वालों, जब आप लोग अपनी तमाम की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक के हवाले कर देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद ब खुद आपके लिए मदद का बेहतरीन बंदोबस्त फरमा देंगे। अब आप लोगों ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को 11 बार पढ़ लिया। पहले नंबर पे आप लोगों ने क्या पढ़ना है, या जल जलाली वल इकराम को 41 मरतबा पढ़ना है। फिर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को 11 बार पढ़ना है। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो रब्बे करीम का एक बहुत ही खास नाम है और कुरान पाक की एक आयत भी है, जिसका मतलब है कि अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह की बेनियाजी क्या है? अल्लाह की बेनियाजी ये है कि वो जब देने पर आता है तो ना ही शक्लें देखता है, ना ही आमाल को देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। अल्लाह समद, ये अल्लाह पाक की बेनियाजी है। अल्लाह इतना बेनियाज है कि आप अपने इर्द गिर्द देखें, बहुत से लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले और बेशुमार पैसा है। उनको खुद भी नहीं पता होता कि ये पैसा कहां कहां से आ रहा है। ये रब की बेनियाजी है। जब किसी पर रब रिस्क खोल देता है तो इतना देता है कि संभाला नहीं जाता। अल्लाह वालों,
آپ لوگوں نے آج اپنی تمام رزق کی تنگی کے لیے، تمام کاروبار کے مسائل کے لیے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی بے نیازی کو آپ نے طلب کرنا ہے۔ بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 ٹائمز آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے اللہ الصمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اللہ الصمد کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ اللہ الصمد کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا رحمانو پڑھنا ہے۔ آج کا چوتھا اور آخری عمل بہت ہی خاص ہے، یا رحمانو۔ یا رحمانو کسے کہتے ہیں؟ اے رحم کرنے والے۔ اور رحم کیا ہے کہ اگر ہم پر اللہ پاک کی ایک بار نظر رحمت ہو جائے تو اللہ والوں ہماری زندگیاں سنور جاتی ہیں، ہمارے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، ہمیں اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا قرب کیا ہے کہ اللہ رب العزت جب دینے پر آئے تو نہ ہی شکلیں دیکھے نہ ہی اعمال دیکھے، اور اللہ پاک چھپڑ پھاڑا عطا فرما دے۔ تو اللہ والوں یہ رب کی صفت یا رحمان ہے۔ آپ نے جس طرح سے اس وظیفے کو شروع کرا بسم اللہ کے ساتھ، بسم اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ والوں جبریل امین نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ بسم اللہ وہ آیت ہے کہ جب بھی آپ کے امتی بسم اللہ پڑھ کر کوئی کام شروع کریں گے تو اس میں اللہ پاک کی رضا شامل ہو جائے گی۔ تو میں نے جو ترتیب بتائی ہے کہ درود پاک کب پڑھنا ہے اور وظیفہ کیسے شروع کرنا ہے، اس کے بعد یا ذل جلال والاکرام پڑھنا ہے، پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، پھر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، پھر آخر میں آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ ترتیب جو ہے وہ اس کے مطابق ہی پڑھیے گا۔ اللہ والوں یہ رب کی رحمتیں حاصل کرنے کا بہت بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ پاک کی توجہ اگر آپ کو تھوڑی سی مل گئی، آپ کی زندگی کیا آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ آپ کی 7 نسلیں آپ کی محنت کا رزق کھائیں گی۔ بس آپ لوگ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ اللہ والوں جو لوگ بھی ان اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں، ان کے رشتہ دار، ان کے گھر والے موج اڑاتے ہیں، مزے اڑاتے ہیں۔ اللہ والوں یہ وہ وظیفہ ہے کہ جب آپ لوگ پڑھیں گے تو پورے سال کی رحمتیں برکتیں، پورے سال کی مال و دولت آپ کی قسمت میں لکھ دی جائے گی۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھا۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھا، اور اب آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پر یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 ٹائمز آپ نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ لوگ اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، اور جو آپ کی حیثیت ہو، جو آپ کی طاقت ہو، وہ اللہ پاک کی راہ میں صدقہ ضرور کریں۔ صدقہ دینے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، رب کی توجہ بھی ملتی ہے، اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں بھی آتے ہیں، عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، صحت میں بھی برکت ہوتی ہے، اللہ پاک شفا بھی عطا فرماتا ہے، بچوں کو بھی صحت مند رکھتا ہے، گھر کے معاملات بھی بہتر ہوتے ہیں۔ صدقہ ضرور دیا کریں، جو آپ کی توفیق ہو صدقہ کریں، اللہ پاک اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا، آپ اپنی طاقت کے مطابق صدقہ کریں۔ اللہ والوں دعا اچھے انداز میں مانگا کریں۔ میں بارہا آپ لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں، آپ لوگ وظیفہ سے ہی پڑھتے ہیں، محنت سے پڑھتے ہیں، توجہ سے پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہوئے اگر سستی کر جاتے ہیں۔ دعا آپ لوگوں نے بہت ایکٹیو انداز میں مانگنی ہے، اتحیات کی حالت میں بیٹھ کے دعا مانگے، رو رو کر مانگے، اور اس طرح سے مانگے جیسے حال دل آپ لوگ اپنے خدا کو سنا رہے ہیں۔ اللہ والوں جو لوگ اپنے دکھ درد خدا کے آگے رکھتے ہیں، ان کو پھر دوبارہ کبھی ذلیل و رسوا ہونا نہیں پڑتا۔ اللہ پاک ضرور ان کی بات سنتا بھی ہے، اور ان کی دلجوئی بھی فرماتا ہے، ان کی مدد بھی فرماتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو اپنے حال دل سناتے ہیں، اللہ والوں بات یہ ہے، آپ لوگ خود سمجھتے ہیں کہ عزت نہیں ہوتی، پورے خاندان میں بات بھی پھیل جاتی ہے، تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ دوست اس کو بنائیں جو آپ کا رازدار ہو، اور سب سے بہترین دوست وہ رب ہے۔ آپ لوگ رب کو اپنا دوست بنائیں، رب آپ کو اپنا دوست بنائے گا۔ آپ جب جس کے لیے دعا کریں گے، اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے، تقوی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ گزاریں، اہل بیت کی محبت میں گزاریں، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔